یہ حدیث نمبر ہے 500۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر یعنی کہ سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ہم نماز تو پڑھنی ہوتی ہے ہمیں، لیکن اگر سنت کے مطابق پڑھیں تو وہ نماز بھی فضیلت و عظمت والی ہو جاتی ہے۔ پہلی فضیلت والی ہے نماز کی، فضیلت و عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں اور زیادہ درجات میں اضافہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی وجہ سے اس کی فضیلت و اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کے دن فجر کی فرضوں کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ فجر کی فرضوں کی پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ الف لام میم سجدہ، اور دوسری میں سورہ دہر۔ یہ دو صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلی صورت جو ہے نا اس میں سجدہ بھی آتا ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو 21ویں پارے میں ہے۔ فجر کی نماز میں اس کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، سجدہ آتا تھا تو سجدہ بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اگلی دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن یہ آپ کا معمول تھا۔ باقی عام دنوں میں کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی صورت، اگر کسی کو سورہ سجدہ یا سورہ دہر نہیں آتی، لیکن کوشش کریں سیکھیں۔ اگر ہم نے اتنی سی صورتیں بھی یاد نہ کی تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ پوری زندگی ہم نے ساری دنیا کی کتابیں رٹے لگائیں، رب کے قرآن کو یاد نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ سینہ ویران ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو۔ تو اپنے سینوں کو آباد کریں، اپنے دلوں کو آباد کریں قرآن سے، جس میں قرآن ہوگا وہ سینے آباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، یاد رکھنے اور یاد کرنے کی بھی، حفظ کی بھی توفیق دے۔ تو کچھ صورتیں تو ایسی یاد کریں نا، کم سے کم وہ تو ضرور جو سنت سے ثابت ہیں، قرآن نماز میں پڑھنے کی ہیں، جو رات کو سونے کے وقت پڑھنے کی ہیں۔ تو باقی بھی جو اللہ توفیق دے، جیسے ہمارے ہاں خواتین میں ہوتا ہے کہ وہ فجر کے وقت سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ رحمان، سورہ یاسین، ان صورتوں کی تلاوت کرتی ہیں۔ زبانی یاد کر لیں، آپ تو بھی عمر ہے آپ کی یاد کرنے کی، آپ کر سکتی ہیں، وقت دیا ہوا اللہ نے، کریں آپ یاد ان صورتوں کو، اور اپنے کام کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے آپ ان صورتوں کے ذکر میں خود کو مگن رکھیں، مصروف رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت، اور وقت جو ہے وہ آپ کا دنیا کے کام اپنی جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے لیے کھانا بنا رہی، ناشتہ بنا رہی، گھر کی صفائیاں کر رہی ہیں، سارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سنت ہیں، ان کی سنت کو دہرانے کا ثواب تو آپ پا ہی رہی ہیں، لیکن ساتھ ذکر بھی کر رہی ہیں، تو یہ الگ سے فضیلت آپ کو مل رہی ہے۔ تو اور یہ بھی ہوگا کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک کا، کہ مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنا قرآن کی تلاوت کرنے والے کی آواز کو کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی پوری توجہ سے۔ اللہ تو ہر کسی کی ہر بات کو ہر وقت ہر لمحہ سن رہے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہو نا، اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں مگن رہنے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قبر میں کوئی ساتھ نہیں آپ کا جا رہا نا، لیکن قرآن قبر میں بھی آپ کا ساتھی بن کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا ساتھی جو قبر میں ساتھ دے، ایسا ساتھی جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف متوجہ کر دے، اور ایسا ساتھی جس کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن جب میزان پہ نامہ اعمال تل رہے ہوں گے نا، انسان کے گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے گا، تو ایک سفارشی آئے گا بہت خوبصورت شکل میں، آ کے کہے گا اللہ جی اس کو بخش دے، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اس بندے کو بخش دیں گے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتا ہے، وہ کہے گا تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہ ہو جو دن رات کی گھڑیوں میں میری تلاوت کرتے تھے، میں قرآن پاک اللہ کا کلام ہوں جو انسانی شکل میں آئے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن ہے، اس سے دل لگائیں، اس سے اپنی دوستی اور محبت کو بڑھائیں، یہ آپ کے کام آنے والا ہے نہ صرف بلکہ ساتھ بھی دینے والا ہے، یہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی انشاءاللہ سنوار دے گا، اور آخرت میں بھی درجات۔ تو قرآن کی وہ صورتیں کم سے کم ضرور یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ فجر کی سنتوں میں روز کا میرے نبی کا معمول تھا پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرماتے تھے فجر کی سنتوں میں، اور جمعے کے دن فجر کی نماز کے فرضوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر۔ اللہ تعالیٰ میں ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔